اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن عقیل کی انتہائی شرافت اور اتباع سنت۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم ابن عقیل سے کہا، یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر امارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی پر شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو تول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمیٰ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو اسلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا، جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، یہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو شریک نے پوچھا، آپ نے یہ موقع کیوں گنوا دیا اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا مانع تھے؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، دو خصلتیں مانع ہوگی۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرے، ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مجھے سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کر کے اچانک قتل کرے۔ اہل حق اور اہل باطل میں فرق۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں، اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اظہار کا جو ہر شرافت اور تقاضائے اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی حرکت و سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضائے شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم بن عصبہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا،
بالآخر ایک روز مسلم بن عصوبہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔